معظم اور اس کے بچے۔ لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی سپورٹر شہید ہوا۔ شہید اس لیے کہ اس کے نزدیک تو کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کے ہر عمل کے پیچھے ان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کی زندگی بھی کسی کام نہ آئی۔ کاش اس کا خون رائے گاہ نہ جائے اور باقی لوگوں کو شعور دیتا جائے کہ عوام عام لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اہم زندگی لیڈروں کی ہوتی ہے جن کی حفاظت کے لیے 2 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی جاتی ہے۔ خان صاحب کی سیکیورٹی پر 2 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہو رہی ہے جو ہم اور آپ کے ٹیکسوں کی کمائی سے لی جاتی ہے۔ جب معظم کے بچے اس کی چارپائی کو ہلا رہے تھے تو میرا دل اس وقت پھٹ گیا تھا اور میں اس قدر پریشان رہی کہ قلم اٹھاتی تھی تو اس کے بچے آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے اور لکھ نہیں پاتی تھی۔ پھر جب خان صاحب کے بچے ان کی عیادت کے لیے آئے، ان کو آنا بھی چاہیے تھا۔ اصل بات اس پروٹوکول کی تھی جو عمران خان کے بچوں کو دیا گیا۔ لاتعداد گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں اور دوسری طرف میری آنکھوں کے سامنے معظم کے بچوں کی تصویریں پھرنے لگی اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ صرف میرے نوجوانوں کو شعور دے دے کہ وہ سمجھ جائیں کہ لیڈروں کے نزدیک عام انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں گے میری بات، دے دل اور ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ اس زمانے کی بات ہے جب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آدھی سے زائد زندگی گزر چکی ہے، اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، میں سب کچھ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ روزانہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپسی پر میں زمان پارک کے سامنے سے گزرتی ہوں اور حد سے تجاوز سیکیورٹی کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ خان صاحب کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ میری بچپن سے یہ عادت رہی ہے کہ میں اپنے والدین کی باتوں پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لاتی، کیونکہ میرے والدین نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ غلط اور ٹھیک کو جانچنے کا معیار قرآن مجید ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، کیونکہ اقتدار اور طاقت کا نشہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں تو ان نوجوانوں کو جن کے آئیڈل خان صاحب ہیں دور خلافت کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے استقبال کے لیے سواروں کا دستہ بھیجا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ نے کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا جس میں 14 پیوند لگے تھے اور ان میں بعض چمڑے کے تھے۔ ہمراہیوں نے عرض کی کہ آپ نئے ملک میں اجنبی قوم کے ہاں فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، بہتر یہ کہ آپ اونٹنی کے بجائے ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور وہ لباس پہن لیں جسے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور لباس فاخرہ پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے تو گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے رفقا سے کہا کہ عزیزان من، تم میری اس لغزش سے درگزر کرو، اللہ قیامت میں تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس تکبر نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی وہ یقیناً تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد وہ پوشاک اتار کر پھر وہی پیوند لگے کپڑے پہن لیے۔ آگے گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید اور حضرت یزید بن سفیان نے آپ کے استقبال کے لیے ریشمی کرتے پہن کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی بدل گئے، تم نے 2 برس میں اس قسم کی تن آسانی اختیار کر لی۔ اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا تو خدا کی قسم خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ حریرہ اور اطلس پہننے والی قومیں حکومت کی اہل نہیں ہوتی۔ انہوں نے معذرت چاہی اور امیر المومنین کو بتایا کہ یہ کرتے ہم نے اوپر سے پہن رکھے ہیں، نیچے وہی ہتھیار موجود ہیں۔ لمبی لمبی قطاریں گاڑیوں کی اور شاندار پروٹوکول، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں تکبر نہ آئے؟ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت چند سیکنڈز کے لیے بہک سکتی ہے تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ پچھلے دنوں جب شہباز شریف لندن میں تھے تو گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک شخص نیچے اترا۔ شہباز شریف جیسے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لے، مجھے تو اتنی سی بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ انسان اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھول سکتا۔ میں اس وقت ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ معظم کے بچوں کی آنکھوں کو سامنے لائیں اور سوچیں کہ بڑے لوگوں کے بچوں کی حیثیت کیا ہے اور آپ کے اپنے بچے اور آپ خود کہاں کھڑے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے سوچنا شروع نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔